بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا۔ عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح الامہ اول درس نمبر 79 میں غسل جنابت کے مستحبات پر گفتگو ہوگی، اور بعض جو مستحبات باقی بچ گئے ہیں ان میں سے غسل جنابت میں موالات کا جو حکم ہے اس کے تتمہ کو بیان کیا جائے گا۔ غسل جنابت کے دیگر مستحبات میں بالوں کے جوڑے کو کھولنے کا حکم ہے، اعضائے غسل کو تین بار دھونا جو ہے نا جی یہ مستحب ہے، اور پورے غسل کو پانی کی ایک خاص مقدار میں پورا کرنا جو ہے نا جی یہ بھی مستحب ہے، اس پر بھی گفتگو ہوگی۔ تو یہ جو غسل جنابت میں موالات کا حکم تھا اس کی عبارت ہم نے سابقہ درس میں دیکھ لی تھی۔ اس کے حوالے سے مختصر جو توضیح ہے وہ یہاں پر بیان کی جاتی ہے کہ اعضائے غسل کے درمیان موالات واجب نہیں ہے، جیسا کہ خود ایک عضو کو دھوتے ہوئے بھی موالات واجب نہیں ہے کہ اس کو جلدی جلدی دھوئیں، واجب نہیں ہے۔ اگرچہ شہید ثانی نے فرمایا تھا کہ اس کو اگر جلدی دھوئیں گے تو یہ نیکی میں جلدی ہوگی، اور اس کا قرآن میں حکم دیا گیا ہے۔ اب ہم آتے ہیں کہ اس کے لیے جو دلیلیں ہیں اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ تو ایک روایت ہے، خبر حریز بن عبداللہ سجستانی بلوچستانی پاکستانی ہم اس کو کہتے ہیں، امام صادق علیہ السلام کا شاگرد ہے، اور اس کی اس دور میں کتاب الصلاۃ یعنی نماز جعفریہ مشہور تھی۔ اگر ہم اس طرح راویوں کو دیکھیں تو یہ بڑے مانوس سے لگتے ہیں۔ راوی کا بیان ہے، میں نے عرض کی کہ غسل جنابت کے بارے میں فرمائیں تو فرمایا وہ اسی طرح ہے، اور سر سے شروع کریں اور پھر اپنے باقی بدن کو دھو دیں۔ ان کان بعض یوم، تو میں نے عرض کی کہ اگر اس کو جو ہے نا جی مثلا ایک دن کے کچھ حصے میں انجام دیں تو کوئی حرج تو نہیں ہے، فرمایا نہیں۔ اور ابراہیم بن عمر یمانی بھی جلیل القدر راوی ہیں، ان کی روایت ہے امام صادق علیہ السلام سے، ان علی لم یرا باسا ان یغسل الجنوب رأسه غدوۃ ویغسل سائر جسدہ عند الصلاۃ، کہ اس میں کوئی حرج نہیں دیکھتے تھے امام علی علیہ السلام کہ وہ جو جنوب ہے صبح سویرے وہ اپنا سر دھو لے اور باقی بدن جو ہے نا نماز کے وقت دھو لے جب زوال ہوتا ہے یا جب وقت نماز کا ہو جاتا ہے۔ اچھا، مرسل صدوق علیہ رحمہ ہے امام صادق علیہ السلام سے، لا بأس بتبعیض الغسل، کہ غسل کے حصے کر کے اس کو انجام دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تغسل یدک و فرجک و راسک، ہاتھ شرمگاہ اور سر کو دھو لو، وتؤخر غسل جسدک الی وقت صلاۃ، اور بدن کو جو دھونا ہے وہ نماز کے وقت کے لیے مؤخر کر دو۔ ثم تغسل جسدک اذا اردت ذلک، پھر جب چاہو تو اپنا بدن بھی دھو لو۔ اچھا، ایک جماعت وہ موالات کو غسل میں مستحب قرار دیتی ہے اگرچہ کہ واجب نہیں ہے، اور ان کی وہی آیات دلیلیں ہیں، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 148 ہے، آل عمران کی 133 ہے۔ اور وہ جو شہید ثانی نے بیان فرمایا تھا کہ اگر کوئی عارضی سبب وجوب کا آ جاتا ہے تو پھر وہی موالات غسل میں بھی واجب ہو جاتی ہے۔ اگر نظر کر لی جائے کہ میں غسل کو پے در پے انجام دوں گا پھر بھی واجب ہو جائے گی، اگر نماز کا وقت تنگ ہو تو جلدی جلدی اس غسل کو پے در پے انجام دے کہ پھر بھی واجب ہو جائے گا اس کو مکمل کرنا۔ اور اسی طرح حدث وغیرہ کے خارج ہونے کا جو ہے نا جی خطرہ ہو تو بھی واجب ہو جاتا ہے۔ اب باقی جو مستحبات ہیں ان کی عبارت کو دیکھ لیتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں وَنَقْضُ الْمَرْأَةِ الضَّفَائِرَ جَمْعُ ضَفِيرَةٍ وَهِيَ الْعَقِيصَةُ الْمَجْدُولَةُ مِنَ الشَّعْرِ، فرماتے ہیں مستحب ہے عورت کا اپنے بالوں کے جوڑے کو کھولنا، یعنی بالوں کو بن کر یا وہ باندھ کر جو ایک گتھا سا بنا لیتی ہے تو اس کو کھول دے غسل کے وقت، یہ مستحب ہے۔ ضفائر جمع ظفیرہ،
یہ جو ہے نا جی کیا ہوتا ہے، بالوں کا جو ہے نا جمع شدہ بنے ہوئے بالوں کا ایک گچھا ہوتا ہے گویا کہ گیسو گوئی کہہ سکتے ہیں اس کو، محکم جو مستحکم لپٹے ہوئے ہوں ان کو بھی کہتے ہیں، اور بنے ہوئے بالوں کو بھی کہتے ہیں جناب علی۔ عورت کے لیے اپنے بالوں کے گچھے کو اور بنے ہوئے بالوں کو کھولنا یہ مستحب ہے۔ الضفائر جمع ضفیرہ کی ہے، وہی العقیصۃ المجدولۃ من الشعر، یہ بالوں کا بنا ہوا گچھا جو ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں۔ یہ جو عقیصہ ہے یہ بھی اسی کے معنی میں ہے، عقیصہ ضفیرہ کے معنی میں ہے، اور ذوابہ بھی اس کو کہتے ہیں، یعنی وہ جو بالوں کا منسوج اور مفتول بنے ہوئے اور جو آپس میں محکم باندھ دیے جاتے ہیں ان کو کہتے ہیں جناب۔ وَخَصَّ الْمَرْأَةَ لِأَنَّهَا مَوْرِدُ النَّصِّ، اب روایت میں چونکہ عورت کے جوڑے کو اور اس کے بالوں کے گچھے کو کھولنے کا ذکر آیا تھا، اسی وجہ سے شہید ثانی نے بھی عورت کو خاص کیا ہے کہ وہ اپنے بالوں کے گچھے کو کھول دے۔ وَإِلَّا فَالرَّجُلُ كَذَلِكَ، ورنہ اس حکم میں مرد بھی اس کے برابر ہے۔ اگر مرد نے بالوں کا گچھا بنایا ہوا ہے، بعض اوقات فیشن والے لوگ اس طرح مل جاتے ہیں، اگرچہ کم ہوتے ہیں، لیکن بہرحال اگر کسی مرد نے بھی کوئی جوڑا وغیرہ بنایا ہو تو پھر اس کو بھی غسل جنابت کے وقت اس کو کھولنا مستحب ہوگا۔ لِأَنَّ الْوَاجِبَ غَسْلُ الْبَشَرَةِ دُونَ الشَّعْرِ، اب دیکھنا یہ ہے کہ آپ کو تو واجب کہنا چاہیے تھا کہ بالوں کے گچھے کو کھولیں تاکہ پانی اچھی طرح جو ہے نا جی ان کو دھو دے۔ فرماتے ہیں یہ جو روایت میں بھی آیا ہے اور فتویٰ میں بھی شہید اول کہہ رہے ہیں کہ ان کو کھولنا مستحب ہے، واجب نہیں ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ واجب ہے کھال کو دھونا، چمڑے کو دھونا واجب ہے، بالوں کو دھونا واجب نہیں۔ اگر بالوں کو محکم طریقے سے باندھ دیا گیا ہو اور سائیڈ سے جناب علی آپ پانی ڈال کر اس کے چمڑے کو دھو ڈالیں تو پھر بالوں کے گچھے کو نہ دھوئے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر کھولیں گے تو پھر جناب علی آسانی ہوگی اور چمڑا وہ دھل جائے گا، تو یہ ایک مستحب ہے۔ نہیں تو اگر کھولے بغیر بھی اس کے نیچے محکم طریقے سے چمڑے کو دھو لیں تو کھولنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ مستحب ہے، واجب نہیں ہے جوڑے کو کھولنا۔ وَإِنَّمَا أُسْتُحِبَّ النَّقْضُ لِلْإِسْتِظْهَارِ، اب فرماتے ہیں جب غسل میں چمڑے کو دھونا واجب ہے اور بالوں کو دھونا واجب ہی نہیں ہے، تو اگر جوڑے کو نہ کھولیں تو بھی نیچے سے اگر پانی ڈال کر چمڑے کو دھو لیا جائے تو پھر تو واجب ادا ہو جائے گا، تو پھر اس کو جوڑا کیوں کھولنے کا کہہ رہے ہیں اور بال جو بندھے ہوئے ہیں ان کو کھولنے کا کیوں کہہ رہے ہیں، مستحب کیوں ہوا ہے؟ فرماتے ہیں انما استحب النقض للاستظہار، یہ جوڑے کو کھولنا مستحب ہوا ہے استظہار کی وجہ سے۔ استظہار کیا ہوتا ہے جناب؟ احتیاط کرنا، یعنی اچھے طریقے سے احتیاط کے ساتھ مکمل طور پر دھونے کا یقین پیدا کرنا۔ استظہار، استظہر یستظہر، استظہار یعنی احتیاط کی غرض سے اس کو کھولنے کا حکم دیا گیا ہے تاکہ پانی بالوں کے نیچے چمڑے تک پہنچ جانے میں احتیاط ہو جائے، چونکہ جب بالوں کو کھول دیں گے تو پھر آسانی سے اس کے نیچے چمڑے تک پانی پہنچنے کا جو ہے نا جی اس کو یقین ہو جائے گا۔ والنص سے نیز اس کی روایت بھی ہے، جب مولا نے روایت میں کہہ دیا کہ جوڑا کھولے عورت تو پھر یہ مستحب ہو جائے گا اس کے لیے۔ تو یہ دو دلیلیں ہیں کہ اگر وہ کیا کرتی ہے جوڑے کو کھولتی ہے تو یہ اس کے لیے احتیاط کے بھی قریب ہے تاکہ وہ جو چمڑے کا دھونا ہے وہ اس کو احتیاط کے ساتھ دھونا اور یقین ہو جائے اس کا، اور دوسرا نص اور روایت موجود ہے۔ تو اس روایت کو دیکھ لیتے ہیں جناب علی۔ یہ ضفیرہ جو تھی اور ضفائر اس کی جمع تھی،
یہ نس جو شعر منسوج ہوئی بننے کو اور جناب علی ان کو گوندنے کو اور آپس میں محکم طریقے سے باندھنے کو کہتے ہیں۔ اس کو کھولنا واجب نہیں ہے، چونکہ بالوں کا دھونا غسل میں واجب ہی نہیں ہوتا، جیسا کہ پہلے روایت حلبی میں بھی گزر چکا ہے، امام صادق علیہ السلام سے ہے، لا تنقض المرأة شعرها، عورت جو ہے اپنے بالوں کو نہ کھولے، اذا اغتسلت من الجنابہ، جب غسل جنابت کر رہی ہو۔ واجب تو نہیں ہے۔ مستحب کیوں ہے؟ چونکہ ایک تو احتیاط کے لیے تھا، دوسرا روایت بھی تھی، تو کہتے ہیں استحباب نقض، یعنی بالوں کے جوڑے کو کھولنے کا جو استحباب ہے، اس کے لیے روایت ہے محمد بن مسلم سقفی کوفی جلیل القادر جو فقیہ تھا اپنے دور کا، اس نے امام باقر علیہ السلام سے روایت کی ہے، کانت اشعار نساء النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرون رؤوسہن مقدم رؤوسہن فکان یکفیہن من الماء شیء قلیل فاما النساء الان فقد ينبغي لهن ان يبالغن في الماء۔ تو یہ روایت جو ہے نا جی پیش کی جاتی ہے کہ نبی اکرم کے دور میں عورتوں کے جو بال ہوتے تھے وہ کیا ہوتے تھے، اگلی سائیڈ پہ ان کو باندھتی تھی اور ان کے نیچے تھوڑا سا پانی بھی ڈالتی تو وہ چمڑا دھل جاتا تھا، لیکن آج کل کی عورتوں کے لیے زیادہ پانی بہانا پڑتا ہے۔ تو اس کے بارے میں عرض ہے، یہ روایت کون سے باب میں؟ وسائل الشیعہ میں، ابواب جنابت میں سے 26 نمبر روایت یہ ہے۔ روایت بالوں کو کھولنے اور ان کے جوڑے کو کھولنے پر تو دلالت ہی نہیں کرتی، بلکہ وہ تو اتنا بتاتی ہے کہ پانی ڈالنے میں مبالغہ کرنا چاہیے، اچھی طرح پانی ڈالنا چاہیے تاکہ چمڑے کے دھل جانے کا یقین ہو جائے۔ تو اس کے ذریعے بالوں کے جوڑے کو کھولنے کا استحباب ثابت کرنا، جیسا کہ شہید اول نے ذکر شیعہ میں کیا ہے اور شہید ثانی نے یہاں نص کو اس کے ساتھ جوڑ دیا ہے، اور شارح نے اس پر تعلیق بھی لگائی ہے کہ ذکر میں انہوں نے فرمایا لو توقف الوصول الى البشرة على حل الضفائر واجب والا فلا وقد سلفت الروایہ۔ تو یہ جناب علی کیا ہے، ذکر میں انہوں نے کہا تھا کہ اگر پانی کو چمڑے تک پہنچانا موقوف ہو کہ جوڑے کو کھولنے پر تو واجب ہوگا اس کو کھولنا، ورنہ واجب نہیں ہوگا، اور روایت گزر چکی ہے۔ اور شیخ مفید نے فرمایا ہے کہ اگر بال بندھے ہوئے ہوں تو انہیں کھول دے، اور شیخ توسی نے تہذیب میں اس سے مراد لیا ہے کہ جب پانی پہنچانا چمڑے تک موقوف ہو بالوں کو کھولنے پر، کیونکہ واجب تو ہے نا کہ چمڑے کو دھوئے، اور بالوں کو تو چمڑا نہیں کہتے، اس وجہ سے ان کو کھولنا واجب تو نہیں ہوگا۔ اور اس میں فرق نہیں ہے کہ مجرم مرد ہو یا حیض والی عورت ہو یا کوئی اور ہو جس نے غسل کرنا ہے، چونکہ واجب تو دونوں غسلوں میں چمڑے کو دھونا ہے، نہ کہ بالوں کو دھونا ہے۔ تو بہرحال اس روایت سے جو استدلال کیا گیا ہے، آپ پتہ چلا کہ اس میں بھی اس حد تک دلالت نہیں پائی جاتی۔ تو زیادہ یہی ہے کہ اس حکم پر چونکہ احتیاط کے مطابق ہے، اس وجہ سے اس کو لیا جاتا ہے۔ اب آ جاتے ہیں باقی مستحبات کی طرف جناب کے، جو غسل کے باقی مستحبات ہیں۔ وَتَثْلِيثُ الْغَسْلِ لِكُلِّ عُضْوٍ مِّنْ أَعْضَاءِ الْبَدَنِ الثَّلَاثَةِ بِأَنْ يَغْسِلَهُ 3 مرات، یعنی غسل میں جن 3 اعضاء کو دھویا جاتا ہے ان میں سے ہر ایک عضو کو 3 مرتبہ دھوئے۔ ہاں جی، پہلا جو عضو ہے جس کو دھویا جاتا ہے سر اور گردن، اس کو 3 مرتبہ دھوئے۔ اچھا، دائیں حصے کو، بدن کے دائیں حصے کو دھویا جاتا ہے، اس کو اچھی طرح دھوئے، اور بائیں حصے کو بھی دھوئے۔ تو بدن کے 3 حصے، 3 عضو جو دھوئے جاتے ہیں ان کو 3 مرتبہ دھوئے۔ بِأَنْ يَغْسِلَهُ 3 مرات، یعنی ہر عضو کو 3 مرتبہ دھوئے۔ یہ مستحب ہے جناب علی، مستحب ہے کہ تینوں اعضاء سر و گردن، دائیں طرف اور بائیں طرف کو 3 مرتبہ دھوئے۔ اس کی کیا دلیل ہے جناب علی؟ ایک جماعت اس کی قائل ہے، اور اس کے لیے جناب علی استدلال کیا جاتا ہے کہ اس سے جو ہے نا جی وہ کیا ہو جاتا ہے،
اس میں کمال آ جاتا ہے۔ غسل میں اسباغ الغسل کا ایک عنوان پایا جاتا ہے شریعت میں، اور اس کے ساتھ تو ایک اور چیز بھی پائی جاتی ہے کہ جناب علی غسل کو ایک سا پانی کے ساتھ انجام دیں۔ تو یہ جو پانی ڈالنے والی روایات ہیں سر پر، ان میں بھی اس چیز کی تصریح آئی ہے کہ 3 مرتبہ پانی ڈالیں۔ زرارہ کی روایت ہے، ثم صب الماء علی راسہ 3 اکف، 3 جو ہے نا جی وہ کیا ہے چلو ڈالے۔ خبر محمد بن مسلم ہے امام صادق علیہ السلام سے، ثم تصب علی راسک 3، اسی طرح اور بھی روایات ہیں، اور بعض میں وارد ہے کہ 2 مرتبہ اپنے کندھوں پر پانی ڈالے۔ تو ان دلیلوں میں جناب علی بحث کی گنجائش ہے۔ کیوں جناب؟ اسباغ جو ہوتا ہے وہ تو پہلا جو ہوتا ہے دھونا، اس کو اچھی طرح دھونا وہ مراد ہوتا ہے، نہ کہ اس کو تکرار کرنا۔ اچھا، غسل کو ایک سا کے ساتھ انجام دینا بھی 3 مرتبہ دھونے کو مستلزم نہیں ہے، اور نہ ہی جناب علی ایک سا 3 مرتبہ دھونے کے لیے کافی ہو سکتا ہے۔ یہ جو ہے نا جی کیا ہے، جو کہ بہت زیادہ بعض لوگ پانی بہاتے ہیں، اور وہ جو روایات ہیں وہ 3 چلو 3 ہتھیلیاں پانی بھر کر ڈالنے پر دلالت کرتی ہیں، تاکہ ایک دھونا جو ہے سر کا وہ اچھی طرح مکمل ہو جائے، نہ کہ 3 مرتبہ پانی ڈالنے کو۔ تو اسی وجہ سے ایک جماعت قائل ہے کہ 3 مرتبہ دھونے کی دلیل انہیں نہیں ملی۔ تو بہرحال یہ ایک اپنی جگہ بحث سی جس کی طرف اشارہ ہو گیا۔ آخری مستحب وفعلہ ای الغسل بجمیع سننہ الذی من جملتہ تثلیثہ بصاع لا ازید، مستحب ہے فعلہ یعنی غسل کو انجام دینا، بجمیع سننہ اس کی تمام سنتوں کے ساتھ، الذی من جملتہ تثلیثہ ان سنتوں میں سے ایک سنت تو یہ ہے کہ ہر عضو کو 3 مرتبہ دھویا جائے۔ یہ شہید ثانی فرما رہے ہیں۔ تو جناب علی دیکھیں یہ آخری جو مستحب ہے، اب اس کا دوبارہ ترجمہ دیکھیں۔ مستحب ہے غسل کو انجام دینا اپنی تمام سنتوں کے ساتھ، جن میں سے ایک یہ ہے کہ ہر عضو کو 3 مرتبہ دھویا جائے، بصاع لا ازید، ایک سا پانی کے ساتھ اس سارے مستحبات کے ساتھ غسل کو انجام دیا جائے، اور جناب علی اس سے زیادہ پانی استعمال نہ کیا جائے۔ یہ جو ایک سا پانی ہوتا ہے جناب علی، یہ 3 کلو پانی ہوتا ہے۔ اب اس کے 3 کلو آپ جانتے ہیں کہ جو ہے نا جی وہ معین مقدار ہے پانی کی، 3 لیٹر کہہ لیں، 3 کلو کہہ لیں۔ 3 کلو پانی کے ساتھ غسل کو تمام مستحبات کے ساتھ انجام دینا یہ ایک مستحب ہے، اس سے زیادہ پانی استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے بارے میں ایک روایت تو خود شہید ثانی نے نقل فرمائی ہے، وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وآلہ انہ قال، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا، الوضوء بمد، وضو جو ہے نا جی ایک مد کے ساتھ انجام دیا جائے، جو کہ 750 گرام بنتے ہیں۔ وضو 750 گرام پانی کے ساتھ انجام دیا جائے، جو کہ 1 کلو سے بھی کم ہے۔ والغسل بصاع، اور غسل کو 1 سا یعنی 3 کلو پانی کے ساتھ انجام دیا جائے۔ وَسَيَأْتِي أَقْوَامٌ بَعْدِي يَسْتَقِلُّونَ ذَلِكَ، پھر نبی اکرم نے آنے والے نسلوں کی جو تربیت ہے اس کی طرف بھی اشارہ کیا ہے، فرمایا سیاتی، ان قریب ایسی اقوام آئیں گی میرے بعد جو اس مقدار کو کم شمار کریں گی۔ ہاں جی، فَأُولَئِكَ عَلَى خِلَافِ سُنَّتِي، تو وہ میری سنت کے خلاف ہوں گے۔ وَالثَّابِتُ عَلَى سُنَّتِي مَعِي فِي حَظِيرَةِ الْقُدُسِ، اور جو لوگ میری سنت پر قائم رہیں گے تو وہ جنت کے باغات میں میرے ساتھ ہوں گے۔ تو یہ ہے جناب علی، جس طرح واجبات کے فضائل ہوتے ہیں اسی طرح
جو سنت پیغمبر ہے اس پر عمل کرنے کے بھی بڑے ثواب ہیں۔ ابھی یہ کتاب آئی ہے مفاتیح الحیات، یعنی پریکٹیکل زندگی کے جو مسائل ہیں ان پر اس نے گفتگو کی ہے، اور اس کے پھر ثواب جو منقول ہیں وہ بھی بیان کیے جو اکثر پہلے اتنے ذکر نہیں ہوتے تھے۔ تو یہ روایت جو ہے اس کو مد نظر رکھا جائے اور پھر سوچا جائے کہ ہم کتنا پانی ایک غسل پہ استعمال کرتے ہیں۔ اور بھی اس کی روایات ہیں جناب، صحیح زرارہ ہے امام باقر علیہ السلام سے، من انفرد بالغسل وحدہ فلا بد له من صاع، جو بندہ صرف غسل کرتا ہے تو ایک صاع استعمال کرے۔ صحیح معاویہ بن عمار صحاباتی کوفی ابو عبداللہ علیہ السلام سے روایت ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یغتسل بصاع، اور یہ جو نبی اکرم والی روایت ہے یہ شیخ صدوق علیہ رحمہ نے مان لا یاد الفقی میں نقل کی ہے۔ یہ روایات جناب علی ابواب جنابت میں باب 31، 32 اور 50 میں پائی جاتی ہیں۔